الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین ثم آمین یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 تھی۔ اس کا ترجمہ: اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو، یہ ایمان کے بعد فسق میں برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور جگہ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بے وجہ اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسا ہے کہ اپریل کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے اس کو جو ایک چیز بنائی جاتی ہے اپریل فول کے نام سے، تو مسلمانوں نے بھی مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ان کی نقالی کرتے ہوئے اپنی اسلام کی اعلیٰ تہذیب اور سماجی قدروں کو داؤ پر لگا دیا۔ اب اپریل کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ انگریزی مہینے کے چوتھے مہینے کا نام ہے، اور فول کہتے ہیں بیوقوف اور احمق کو۔ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی سے یہ بدترین خیانت ہے کہ کوئی اس کے ساتھ اس کو اس طرح باتیں پیش کرے کہ وہ اسے سچ جانے، یعنی جھوٹی باتوں کو اس طرح پیش کرے کہ وہ اس کو سچ جان رہا ہو۔ اور اس سلسلے میں مختلف آرائیں مختلف لوگوں نے دی ہیں کہ اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے بارے میں مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں یعنی 17 جو سینچری تھی، اس سے پہلے سال کا آغاز جنوری کی بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھتے تھے، اور اس وینس کا یونانی میں ترجمہ کر کے پھر اس سے انہوں نے اپریل کا نام نکالا، اور یہ بٹانیکا 15واں ایڈیشن صفحہ نمبر 292 یعنی 292 اور جلد 8 یعنی والیوم 8 میں یہ درج ہے۔ لہٰذا بعض مورخین کا کہنا ہے چونکہ اپریل سال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بت پرستانہ تقدس بھی وابستہ تھا، اس لیے اس دن کو لوگ جشن مسرت منایا کرتے تھے، اور اس لیے جشن مسرت کا ایک حصہ ہنسی مذاق بھی تھا جو رفتہ رفتہ ترقی کر کے اپریل فول کی شکل اختیار کر گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس جشن مسرت کے دن لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے تحفے کے نام پر کوئی مذاق کیا جو بلاخر دوسرے لوگوں میں بھی رواج پڑ گیا۔ برطانیہ میں اس رسم کی ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ معاذ اللہ قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، لہٰذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ یہ بھی برطانیہ کا جو ہے اس کے صفحہ نمبر 496 پہ یعنی 496 پہ اور والیوم 1 جلد جو ہے اس کی 1 پہ یہ درج ہے۔ اور یہ بات اب بھی مبہم ہے کہ قدرت کے اس نام نہاد مذاق کے نتیجے میں یہ رسم چلانے سے قدرت کی پیروی مقصود تھی یا اس سے انتقام لینا
منظور تھا۔ جو میں نے ابھی سارا پڑھا یہ مولانا مفتی جو محمد تقی عثمانی ہیں ان کی کتاب کا نام ہے ذکر و فکر، اور اس کے صفحہ نمبر 94 پر یعنی 94 پر یہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپین میں جس کے ساحل پر طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھیں، دریا یا سمندر پار کر کے کشتیاں تو جلا دی تھی، یعنی اپنی واپسی کا راستہ بند کر دیا تھا کہ یا تو اسپین کو فتح کریں گے یا شہادت ہمارا مقدر ہوگی۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا، 800 سال تک شاندار حکومت کی۔ وہ اسلام کا سنہری دور تھا۔ پھر ان میں دینی بگاڑ آنے لگا، کلام الہی سے دور ہو گئے، فرمان رسول کو بھی پس پشت ڈال دیا، آپس کی بے اتفاقی کا شکار ہو گئے، تو عیسائی ان پر غالب ہو گئے، مسلمان جو تھے وہ مغلوب ہو گئے۔ اور یہ جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں یہ تاریخ اسلام جلد نمبر 3 اور رائٹر کا نام ہے مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی، صفحہ نمبر ہے 277 یعنی والیوم 3 277 ہسٹری آف اسلام کی بک سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا جو آخری خلیفہ تھا سلطان ابو عبداللہ، یہ مراکش میں جا کر یعنی ایسا ہوا کہ جب عیسائی قابض آ گئے تو انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جو ابو عبداللہ تھا اس کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی وعدہ کر رکھا تھا لیکن وہ وعدے سے مکر گئے، تو انہیں جا کر مراکش میں پناہ لینی پڑی اور وہاں کے بادشاہ کے یعنی نوکر کے حیثیت سے رہے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ عیسائیوں نے تمام ملک کو فوراً اپنی مذہبی عدالتیں انہوں نے اپنی یعنی عیسائیوں نے ملک میں اپنی مذہبی عدالتیں قائم کر دیں جن میں ہر روز ہزارہ مسلمان گرفتار کر کے لائے جاتے تھے محض اس جرم میں کہ ان کا مذہب اسلام ہے۔ بعض جھوٹے الزام لگا کر آگ میں جلا دیے جاتے تھے، تاہم مسلمان اپنے مذہب پر قائم اور جزیرہ نما اندلس میں موجود پائے جاتے رہے۔ پھر 904 عیسوی میں ہجری میں 904 ہجری اور عیسوی تقریباً بنتی ہے 1508 یا 1500 سم تھنگ ہے کہ ایک عام حکم جاری کیا گیا کہ ہر شخص جو مسلمان ہے وہ عیسائیت قبول کر لے ورنہ اس کو جہاں کہیں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے اس حالت میں شہروں اور میدانوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لی اور ہر قسم کی اذیت برداشت کی مگر دین اسلام کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ بعض مسلمانوں کو پکڑ کر عیسائیوں نے زبردستی ان پہ ظلم کیا اور ان کے بچوں کو عیسائی بنایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو عربی نسل اور بربری نہ تھے بلکہ ان کے باپ دادا اسی ملک کے قدیم باشندہ تھے، یعنی یہ عرب اور بربری نہ تھے اور اپنا عیسائی مذہب چھوڑ کر بے خوشی مسلمان ہو گئے۔ ان نو مسلمان خاندانوں میں سے کسی نے بھی دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، وہ چھپ چھپا کر اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے تھے۔ بعض مسلمانوں پر عیسائیوں نے بظاہر یہ سب سے بڑی مہربانی کی کہ ان کو افریقہ چلے جانے کی اجازت دی۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا اور جو آخری حکمران تھا وہ بھی غرناطہ چھوڑ کے چلا گیا تو مسلمان اس وقت ایک عام اعلان ہو گیا تھا کہ جہاں کئی مسلمان نظر آئے انہیں قتل کر دو۔ تو اس دوران مسلمانوں نے عیسائیوں سے رحم کی اپیل کی بھیک مانگی تھی کہ ہم کو قتل نہ کریں، ہم کو ملک بدر کر دیا جائے، یعنی اسپین اندلس جو تھا اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی اس درخواست کو قبول کیا اور انہیں افریقہ چلے جانے کی اجازت دی اور جہاز کا بھی انتظام کر دیا جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب شامل تھے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ قیمتی سامان جہاز میں لادا تھا وہ نایاب اور قیمتی کتابوں کے ذخائر تھے، مگر عیسائیوں نے اس جہاز کو سال افریقہ تک پہنچنے سے پہلے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر جان بوجھ کے سوراخ کر دیا تھا۔ جب ان سب کو اس میں سوار کیا تو ساحل پہ سارے کھڑے ہو گئے اور جو ہی جہاز تھوڑا دور گیا اس کے اندر پانی آ گیا۔ جب جہاز ڈوب رہا تھا تو یہ ان کو دیکھ کے خوشیاں منا رہے تھے۔ اس میں نہ صرف مسلمان ڈوبے بلکہ ان کا نایاب کتب خانہ بھی جو تھا، اتنی قیمتی بکس جو تھیں وہ بھی سمندر کی تہہ میں چلی گئیں اور اس طرح مسلمانوں کا ایک قیمتی جو اثاثہ تھا وہ مسلمانوں سے دور ہو گیا اور انہوں نے چن چن کر اس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جس دن کیا تھا وہ اپریل 1 تھی، پھر وہ اگلے سال انہوں نے کیا کیا کہ
اسی واقعے کو خوشی کے ساتھ مناتے تھے، یعنی ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا، تو اپریل فول کا نقطہ جو ہے کہتے ہیں وہاں سے آتا ہے۔ اب جی ہسٹری کی کتاب جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی، اس میں یہ نہیں درج کہ انہوں نے 1 اپریل کو کیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ اپریل فول مناتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے انہوں نے اپریل فول کا آغاز کیا۔ لیکن جو بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، جو کہ اسلام میں گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور اس میں قرآن اور حدیث نے ہم کو سختی سے منع کیا ہے کہ نہ تو ہم جھوٹ بولیں اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیں اور خیانت کریں۔ اور 1 اپریل کے دن جو مزاح کیا جاتا ہے بیہودہ، اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگلے کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کسی کے مرنے کی خبر ڈال دیتے ہیں یا کسی کی بیماری کی یا کسی کے ایکسیڈنٹ کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اور بندے کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کہ اور بندہ کسی اور بڑی مصیبت میں جا سکتا ہے۔ تو ہمیں حت الممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ یہ اس اپریل فول کو نہ منائیں، اور یہ میسج جو ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کہ کیونکہ جب ہمیں بھی نہیں پتا تھا، جس زمانے میں ہم بھی اسکول پڑھتے تھے تو ہم بھی اس میں ملوث تھے، تو آج ہم یہ کوشش کریں کہ وہ لوگ جنہیں نہیں علم، ہم ان کو بتائیں کہ وہ اس بری عادت کو چھوڑ دیں، کہ اس میں جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔